الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین اما بعد ان رؤی المؤمن جزء من 46 جزء من النبوہ، مومن کا سچا خواب یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی کہ جو مومن کا سچا خواب ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اب اس کا یہ قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ سچا خواب دیکھے اور وہ نبوت کا دعویٰ کر دے کہ مجھے نبوت کا ایک حصہ مل گیا۔ یہ تقسیم کی ہے مفسرین نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں 6 ماہ خواب ہی آتے تھے ہر روز، تو 23 سالہ دور نبوت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی 1 سال کے 2 حصے، تو یہ 46 بنتے ہیں 6 مہینے کر کے، تو یہ وہ 46واں جز ہے۔ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف جو خوابوں کی تعبیر کے متعلق ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے سچا خواب، اور سچے خواب زیادہ تر جتنا بندہ نیک تقوی طہارت والا ہوگا اس کو اتنے ہی زیادہ اچھے اور سچے خواب آئیں گے۔ دوسرا سچے خواب ان مریضوں کو بھی آتے ہیں جن کے اوپر جنات یا جادو کے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جن شیاطین آسمانوں سے خبریں چراتے ہیں اور وہ کاہن کو لا کر بتاتے ہیں اور وہ اس میں 99 جھوٹ ملا کر 100 کی سٹوری بناتا ہے اور پھیلا دیتا ہے، اسی طرح وہ مریضوں کو بھی دکھاتے ہیں ان کے بارے میں مستقبل کی قریب یا بعید کی کچھ باتیں، تو جن کے بارے میں اکثر لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ یا یہ بندی بڑے پہنچے ہوئے، ان کو سچے خواب آتے ہیں، حقیقت میں وہ بیچارے بیمار ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی اس طرح کے خواب مستقبل قریب یا بعید کے آتے ہیں، کبھی ماضی کے بھی آتے ہیں سچے خواب۔ اچھا، دوسری خوابوں کی قسم ہے مکروہ خواب، جو ہم ناپسند کرتے ہیں۔ ایسے خوابوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ان کو زائل کر دیا جائے۔ جب ہم ان کو زائل کرتے ہیں تو ان کا کچھ بھی برا اثر انشاءاللہ ہم تک نہیں پہنچتا۔ زائل کرنے کا طریقہ بڑا معروف ہے، پھر بھی ایک بار بتا دیتا ہوں کہ اپنی بائیں طرف اپنا چہرہ گھمائیے اور 3 مرتبہ تھتکاریے، ایسی پھونک جس میں آپ کے زبان کے پانی کے ذرات شامل ہو، یعنی تھوک اور پھونک تھتکار 3 مرتبہ تھتکاریے، اور پھر 3 مرتبہ اللہ کی پناہ پکڑیے، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اور وہ خواب کا کچھ بھی برا اثر آپ تک نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔ تیسری جو قسم ہے وہ خواب کی یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ بھی خواب بن جاتے ہیں، لیکن ان کی کچھ بھی حیثیت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب ان کی تعبیر کا معاملہ، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک بندے یا بندی نے خواب دیکھا، وہ آگے اپنے جاننے والوں کہتے ہیں کہ کسی راکی سے پوچھو کہ یہ خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب راکی بھی کہتا ہے کہ اگر میں اس کی تعبیر نہیں بتاؤں گا تو میرے بارے میں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ راکی نہیں ہے، تو وہ اندھیرے میں تیر چھوڑتا ہے۔ پھر تعبیر بتانے کا بہترین طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تو تعبیر اس سے کروائیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہو کہ یہ بندہ توحید والا ہے اور انشاءاللہ آپ کا ہمدرد ہے، اس سے تعبیر کروائیں، کیونکہ یہ تعبیر کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پرندے کے پنجوں کے ساتھ جو مٹی لگی ہوتی ہے جب اڑتا وہ گر جاتی
تو جیسے ہی جس نے تعبیر کی ویسا ہو جاتا ہے، تو تعبیر کسی مستند بندے سے کروائیں۔ اور دوسرا، تعبیر کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ جس کی تعبیر کر رہا ہے وہ بندے کی ہسٹری کو جانتا ہو۔ جیسا کہ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال ملکہ زبیدہ جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی، وہ ایک بہت مشہور تھی ماشاءاللہ، بہت زیادہ تقوی طہارت والی تھی۔ اس کی تو خدامہ جو وہ بھی قرآن کی حافظہ تھیں ساری کی ساری، اور کتابوں میں ملتا ہے کہ اس کے محل سے ہر وقت قرآن کی ایسے عورتوں کی آواز آتی تھی جیسے مکھیوں کی بن بناہٹ کی، ہر وقت اس کی خدامہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی تھی۔ اس کو ایک خواب آیا، اور وہ خواب بڑا عجیب تھا، سبحان اللہ، کہ وہ ایک چوراہے میں لیٹی ہوئی ہے برہنہ، اور بہت سارے لوگ چرند پرند اس کے پاس آ رہے ہیں۔ اس کو یہ خواب دیکھا تو بڑی پریشان ہو گئی، افسردہ ہو گئی، تو اس نے اپنی خدامہ کو بھیجا۔ اس وقت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ان کے پاس بھیجا، ان کے قریب تھے، کہ شیخ کو جا کر بتاؤ کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اپنی طرف سے بتانا، میرا نام نہیں لینا۔ تو خدامہ نے جا کر بتایا کہ شیخ اس طرح سے خواب دیکھا ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ خواب کس کا ہے؟ اس نے کہا بتانے کا حکم نہیں ہے۔ تو کہا پھر اس کی تعبیر بھی میں نہیں کرنے والا جب تک مجھے پتہ نہیں چلے گا یہ حقیقت میں خواب کس کا ہے۔ تو وہ چلی گئی، جا کر کے ملکہ عالیہ کو بتایا کہ شیخ نے اس کی تعبیر نہیں کی، اور انہوں نے ایسا فرمایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ تو ملکہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ان کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے آپ بتا دینا کہ یہ ملکہ زبیدہ کا خواب ہے۔ تو وہ دوسرے دن پھر آتی ہیں اور شیخ سے کہتی ہیں کہ شیخ یہ خواب ملکہ زبیدہ کا ہے۔ تو شیخ نے کہا ہاں، یہ اتنا بڑا خواب اسی کا ہو سکتا ہے، تم تو ایک لونڈی ہو، تمہارا کیسے اتنا بڑا خواب ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اس سے کوئی بہت بڑا خیر کا کام لینے والے ہیں، جس سے انسان بھی اور جانور بھی اور پرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس کے کچھ عرصہ بعد ملکہ زبیدہ حج کے سفر پر گئی، اور حاجیوں نے ان سے درخواست کی کہ ملکہ پانی کا بہت مسئلہ ہے، چاروں طرف سے حجاج آتے ہیں، راستے میں پانی نہیں ملتا۔ تو ملکہ زبیدہ نے پھر نہر کھدوانے کا فیصلہ کیا، اور نہر زبیدہ کھدوائی، جس سے انسان چرند پرند سب نے فائدہ اٹھایا، اور یہ اس کے خواب کی تعبیر تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا خواب ہو وہی اس کی تعبیر کروائے، اور کسی ایسے بندے سے کروائے جو جانتا ہو خوابوں کی تعبیر کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔